السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان بٹس۔ آج ہم حاضر ہیں پاک 301 کے لیکچر نمبر 19 کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 19 یہ ہے 1956 کے آئین کے بارے میں۔ تو اس میں جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، باقی آپ نے اسٹڈی کر لینی ہے۔ The Constitution of 1956 was passed after long deliberation کہتے ہیں، غور و خوض کرنے کو، غور و فکر کرنے کو، کافی زیادہ سوچنے کو۔ تو کہتے ہیں کہ 1996 کا جو آئین جو ہے، یعنی کہ یہ ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ آگے کچھ بھی آپشن دے سکتے ہیں لوگ تک سینٹینس دے کر۔ تو 1956 کا آئین طویل غور و خوض کے بعد منظور ہوا۔ اس نے عبوری آئین کی جگہ لے لی، جو یعنی کہ اس وقت کا عبوری آئین تھا اس کی جگہ لے لی تھی، اور اس میں کتنے آرٹیکلز تھے؟ 236 آرٹیکل تھے اور 6 شیڈول تھے۔ 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکل اور 6 شیڈول تھے۔ آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور عبوری آئین کی واضح اثر تھا۔ اب آگے فیچرز دیکھ لیتے ہیں خصوصیات اس آئین کی۔ سب سے پہلے اس کی خاصیت ہے پارلیمنٹری سسٹم، یعنی پارلیمانی نظام، یعنی ایگزیکیوٹیو اتھارٹی جو ہے وہ صدر کے پاس ہوگی، اور جس نے اس پر یعنی جو صدر ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے اس پر عمل کرے گا، سوائے یعنی کہ اس کی صواب دید پر رہے، مشورہ کرے یا نہ کرے۔ تو اگلی اس کی خصوصیات، صدر کے پاس رسمی افعال ہوں گے، لائک اس کے پاس یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی جو عمر ہے، صدر کی جو عمر ہے وہ 45 سال ہونی چاہیے، ایئرس ہونی چاہیے، اور وہ مسلمان ہونا چاہیے اور قومی اسمبلی کا کارکن ہونا چاہیے، یعنی نیشنل اسمبلی کہنے کا ممبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ پروویشنل یعنی صوبائی اسمبلیوں سے بھی منتخب ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے لازمی یاد رکھیے، آخری تو جو ہائی لائٹ میں نے کیے ہیں، کیونکہ یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر، یعنی کہ جس کی جو پرائم منسٹر کا جو ذکر ہوا ہے، وزیر اعظم سے کیا مراد ہے؟ یعنی وزیر اعظم کو کا تقرر، وزیر اعظم کو اپوائنٹ کون کرے، یعنی وزیر اعظم چنے گا کون؟ تقرر کہتے ہیں چننا، یعنی کہ اس کی ایک جگہ پہ اس کو پوزیشن دینا، جو ہے یہ صدر کرے گا۔ صدر جو ہے یہ وزیر اعظم کو اس وقت تک نہیں ہٹا سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ اکثریت اگر اس کے خلاف ہو جائے تو صدر اس کو ہٹا سکتا ہے، ورنہ بالکل نہیں ہٹا سکتا۔ صدر جو ہے وزیر اعظم کا واحد جج ہوگا، یعنی کہ اس کے فیصلے وغیرہ صدر کرے گا۔ وہ پی ایم، یعنی اس وقت کے آئین کی یہ باتیں بتا رہا ہوں، اب کے آئین میں جو ہے چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس میں جو آخری پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، ہائی لائٹ جو میں نے کیا ہے، پی ایم واز دی ہیڈ آف گورنمنٹ اسسٹڈ بائی کابینہ، یعنی کابینہ جو ہے وزیر اعظم کابینہ کی مدد سے ہی حکومت کی سربراہ ہے۔ اب ون ہاؤس پارلیمنٹ میں جو یہ ہے کہ چیز یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی پارلیمنٹ کا واحد ایوان تھا جس میں 300 سے زائد یعنی 300+10 سیٹس جو تھیں، 300 سے زائد نشستیں خواتین کی تھیں۔ نمائندگی کے برابری کے اصول کو دیکھا گیا تھا، یعنی کہ برابری کے اصولوں کے مطابق ان کو 300 سے زائد سیٹیں دی گئی تھی۔ اسی طرح جو تھی تمام قانون سازی کے اختیارات جو تھے قومی اسمبلی کے پاس تھے۔ صدر بلوں کو، اور جو بلوں کو، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صدر ہی جو ہے بلوں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، لٹا سکتا ہے، اور اس کو ایشو کر سکتا ہے سائن وغیرہ کرنے کے لیے، اتنی اس کو وہ اتھارٹی حاصل ہے۔ اب نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے ایگزیکیوٹیو باڈی جو تھی پارلیمنٹ کی، تو این اے جو تھی نیشنل اسمبلیز کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے۔ اب فیڈرل سسٹم، وفاقی نظام کے بارے میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے پہلے بھی وفاقیت کے بارے میں۔ تو اس آئین نے 3 فہرستیں فراہم کی۔ کون سی؟ فیڈرل، پروویشنل یعنی وفاقی، صوبائی، کنکرنٹ کا مطلب یک وقت ہوتا ہے، لیکن آپ نے کنکرنٹ کا جو ورڈ ہے لازمی یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے۔ دیر ور 2 provinces in the فیڈریشن آف پاکستان کے وفاق میں 2 صوبے تھے۔ اسی طرح صوبائی ڈھانچہ کیا تھا اس آئین کا؟ تو اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو صوبائی ڈھانچہ تھا یہ اسمبلی ہی منتخب کرتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں دیر ور کلاز، یعنی کہ اس میں جو شکیں تھی وہ دیکھتے ہیں ہم کہ کلاس 191 جو شک تھی وہ کیا تھی؟ سیکیورٹی اور اکانومک لائف واز
انڈر تھریٹ فار ایکسٹرنل اور انٹرنل ریزنس. اسی طرح شک 193 تھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پروونسز. اس کی ہم وہ وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں کیا تھی. شک جو 191 تھی وہ تھی بیرونی یا اندرونی وجوہات کی بنا پر سلامتی یا معاشی زندگی خطرے میں تھی. شک جو 193 پیش کی گئی تھی وہ صوبوں میں آئینی بحران کے متعلق تھی. اب آزاد عدلیہ کیا چیز ہے اس کی ہم خصوصیات پڑھ رہے ہیں اس آئین کی, آئین 1956 کی, یہ بھی مائنڈ میں رکھیے. آزاد عدلیہ کیا تھی اس میں اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو ہم بس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. مرکز کی سطح پر اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ تھی, یعنی کہ سب سے پہلے جو سب سے اوپر والی عدالت, سب سے زیادہ ہائی اتھارٹی والی, جس کا فیصلہ سب سے جو تھا اتھینٹک تھا, وہ تھی سپریم کورٹ. اس کے بعد صوبوں میں ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتیں کام ہوئی. اعلیٰ عدالتوں کی آئین کی تشریح کا اختیار حاصل ہے. وہ حکومتوں کے درمیان جھگڑے سن سکتے ہیں. وہ شہریوں کے قانونی حقوق کے محافظ تھے. اسی طرح بنیادی حقوق ہیں. Civil and political rights were given to the people of Pakistan but they could not suspended in case of emergency. پاکستان کے عوام کی شہریوں کو یہ جو ہے نا رائٹس دیے گئے تھے, فنڈامنٹل رائٹس کو کس کو دیے, سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کس کو دیے گئے تھے, پیپل آف پاکستان کو. آگے ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی, یعنی ریاستی پالیسی کی ہدایتی اصول جو تھے, یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لیں, اتنا کوئی خاص نہیں ہے. یہ اصول پالیسی سازی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں. مقاصد کی قرارداد مقاصد کے اصول شامل تھے. یہاں سے مراد قرارداد مقاصد ہے, یہ تھوڑا سا ٹرانسلیٹر نے مسٹیک کر دی ہے. تمہید یعنی کہ دوسرے اصولوں کے بارے میں ضمانت بھی شامل تھی. اسلامی طرز عمل, لوگوں کی فلاح و بہبود بلا امتیاز اور بنیادی ضروریات کی تکمیل وغیرہ بھی شامل تھی. اسی طرح اسلامی کردار کیا تھا ملک کا نام اسلامی جمہوریہ تھا. قرارداد مقاصد تمہید تھی, یعنی کہ وہ جو لازمی جو آبجیکٹیو تھی وہ آبجیکٹیو ریزولوشن تھی. دیگر اسلامی شکیں ہدایتی اصولوں کا حصہ تھی. اسلامی اصول و تعلیمات کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لایا جائے گا. قانون کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کی جانچ کے لیے کمیشن مقرر کیا جانا تھا. آگے قانون اسلامی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ قومی اسمبلی کو کرنا تھا. اور اسلام کو ریاستی مذہب قرار نہیں دیا گیا. اسلامی وراثت اور اسلامی وراثت جڑیں حکمرانی کے جدید تصورات کے ساتھ مل کر ایک معتدل سیاسی نظام اپنایا گیا. اسی طرح ایک دفعہ آپ نے اس کو بھی پڑھ لینا. اس کی یہ جو انگلش لکھی ہوئی ہے یہ ہینڈ آؤٹ سے ہی اٹھائی گئی ہے, تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا تاکہ ورڈز جو ہیں آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں. اب ورڈ اس کی کام جو کتنی دے رہا, تو اس کے انتخابات کے نفاذ کے بعد کوئی انتخابات نہیں ہوئے. بالآخر 17 اکتوبر 1958 کو اسے منسوخ کر دیا. کب ایبروگیٹ کیا گیا اکتوبر 7 1958 کو, اور اس نے 23 مارچ 1956 سے اکتوبر 1958 تک جو تھا کام کیا تھا, اس کے بعد نہیں کیا. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. مین پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیے تھے جو یاد کرنے تھے پوائنٹ MCQs پوائنٹ آف ویو سے. کائنڈلی اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں دیں, اور فردر کوئی آپ کو کوئی ایشو ہے لیکچر کے ریلیٹڈ تو کائنڈلی ضرور بتائیے. اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, کمنٹ کریے, شیئر کریے. اب ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ حاضر ہوں گے لیکچر نمبر 20 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.